حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا فوت ہوئی، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ بھئی دیکھنا یہ پیغمبر اسلام کی زوجہ محترمہ ہے، ان کا جنازہ دھیان سے اٹھانا۔ معلوم ہوا بعض جنازے اعلیٰ نسبتیں بھی رکھتے ہیں اور اعلیٰ تعلق بھی رکھتے ہیں۔ حضرت قاضی عطا اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بذات خود ایک سید عالم دین تھے اور جماعت کی بہت بڑی پہچان تھے، لیکن ان کی ایک بڑی نسبت اس شخصیت کے ساتھ ہے جس کو سند المحدثین کا لقب حاصل ہے، اور جو بخاری شریف، مسلم شریف، ابو داؤد شریف کے شارح ہیں اور بھی کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ سابق دارالعلوم دیوبند شیخ الحدیث بھی ہیں۔ حضرت قاضی شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت قاضی صاحب قاضی عطا اللہ صاحب ان کے فرزند و ارجمند ہیں۔ اللہ تعالی حضرت قاضی صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ جگہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ان کی اولاد اور رشتہ داروں کو اور لواحقین کو اعلیٰ صبر عطا فرمائے، اور ان کے لگائے ہوئے دین کے پودے اللہ تعالیٰ ان کو جاری و ساری فرمائے، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ صدقہ جاریہ بنائے۔ آمین ثم آمین۔ کی جو کیفیت ہے، میرے لیے چند الفاظ بولنا بھی ممکن نہیں ہو رہا، صرف ان کے لیے دعا کرنا چاہوں گا کہ اللہ رب العزت ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، اللہ رب العزت ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے، اللہ رب العزت ان کی آخرت کی ساری منزلیں آسان فرمائے۔ اور سارے احباب کا شکریہ کہ آپ دور دراز سے تشریف لائے۔ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر، اینما تکون یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ بیانات موت جو ہے نا، یہ زندگی جب منتقل ہوتی ہے آخرت کی جانب تو مرحلہ موت کا ہے، اور موت کے بعد انسان عاجز ہو جاتا ہے۔ آج ہم سب عاجز ہیں۔ ہماری محفلوں کی رونق، ہماری مجلسوں کی رونق، ہماری میٹنگوں کی رونق، اور ہمیں جھنجھوڑنے والے، کوئی بات ہو جائے تو جھنجھوڑ دینے والے، ہر بات کے سمجھانے والے، آج ہماری وہ رونق ختم ہو گئی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں قاضی صاحب رحم اللہ کے بعد جس طرح قاضی عطا اللہ صاحب نے اس ادارے کو قائم رکھا، ان کی اولاد قیامت کی صبح تک اسی طرح جاری و ساری رکھے۔ اللہ ان کی آخرت کی منزلوں کو آسان فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ وعلى رسول الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، صدق الله العظيم۔ حضرات، میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ بڑی خوش نصیبی ہے کہ آدمی دنیا سے جائے اور قرآن مجید کی کسی آیت کا یا بہت ساری آیات کا مصداق بن رہا ہو۔ میرے اکابرین کی یہ سعادت ہے، زندگی گزاری تو قرآن کا مصداق بن کے، دنیا سے گئے تو قرآن مجید کا مصداق بن کے۔ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، والذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، اگر آپ اس کا مصداق دیکھیں تو اس وقت کہہ سکتے ہیں کہ میری مراد قاضی شمس الدین علیہ الرحمت ہے اور ان کے علاوہ اکابرین ہے۔ واتبعتهم ذریتهم بإیمان، ان کی اولاد پھر ان کے بعد اسی طرح ایمانی حالت میں زندگی گزاری،
اس میں میرے بھائی قاضی عطا اللہ رحمہ اللہ تعالی ہے. آگے اللہ انعام کا ذکر کرتے ہیں الحقنا بہم ذریتہم. جتنا بھی بڑا مقام ہوگا آباء و اجداد کا، ایمان کی وجہ سے اللہ چھوٹوں کو ملا دیں گے. میں علی وجہ بصیرت کہہ رہا ہوں، انشاءاللہ قیامت کے دن اور برزخی زندگی میں الحقنا بہم ذریتہم، قاضی شمس الدین، حضرت شاہ صاحب وغیرہ رحمہ اللہ تعالی، ان کے ساتھ اللہ قاضی صاحب کو بھی ملا دیں گے. وما علتناہم من عملہم من شیء، کسی کا بھی عمل کم نہیں کریں گے. اللہ پاک قاضی صاحب کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمایا. آمین. اللہ عز و جل اس کائنات کے نظام کو چلانے والے ہیں، اور اللہ انسانوں پر مختلف چیزوں کو تقسیم فرمایا ہے. کچھ لوگوں کو اللہ عز و جل نے دنیا کے لیے منتخب فرمایا. آپ دیکھتے ہیں کوئی یہ بہت بڑا زمیندار ہے، کوئی ایک بہت بڑا بیوروکریٹ بن جاتا ہے، کوئی بہت بڑا جنرل بن جاتا ہے. مختلف خاندان ہیں، مختلف خاندانوں کی پہچان ہے. اللہ عز و جل نے اس خاندان کو اپنے فضل و احسان کے ساتھ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی علمی وراثت کا امین بنایا ہے، اور اس طرح بنایا ہے کہ آج بھی الحمدللہ اہل علم جانتے ہیں کہ اس خاندان کے افراد اور حضرات مولانا قاضی نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث مولانا قاضی شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ عظیم شخصیات تھیں. آج بھی ان کی بات کو ایک اتھارٹی کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے. وہ جس اخلاص کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ اللہ عز و جل نے جو ان کی ایک ذمہ داری کی تھی، انہوں نے اپنی پوری اخلاص اور محبت کے ساتھ اور ذمہ داری کے ساتھ اس ذمہ داری کو نبھایا ہے. اور الحمدللہ ہمارے قاضی عطا اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ، میں سن 75 میں یہاں تھا، اور آج اگر میں کچھ بات کہنے کی پوزیشن میں ہوں تو اس میں سب سے جو بڑا ہاتھ ہے وہ حضرت قاضی صاحب کا تھا. جب وہ اپنی جوانی میں وہ مختلف پروگراموں میں جایا کرتے تھے، میں ان کا ساتھ دعا کرتا تھا. انہوں نے میری تربیت فرمائی تھی. الحمدللہ انہوں نے اپنے اس خاندان کی وراثت کو خوب سنبھالا اور سنبھال کر پھر اگلی نسل کو منتقل فرمایا. اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ عظیم خاندان قیامت کی صبح تک اسی دینی خدمت کو جاری اور ساری رکھے گا. اللہ عز و جل حضرت قاضی صاحب کے درجات کو بلند فرمائے. آج ہم قاضی عطا اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے جنازے میں جمع ہیں، اور میری قاضی صاحب سے محبت حضرت قاضی شمس الدین صاحب رحمت اللہ علیہ کے علمی ورثے سے محبت ہے. اور میں یہ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس خاندان کو اس پوری دھرتی پہ اسی طرح قائم و دائم رکھے. اپنے علمی فرائض کو دعا گو ہوں کہ قاضی شمس صاحب کی اگلی جنریشن جو ہے، قاضی عطا اللہ صاحب بڑا خوبصورت کردار، بڑی پیاری شخصیت ہے. اللہ انہیں رحمت کرے اور اگلی نسل کو ان کا بہترین صدقہ جاریہ بنائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ان دین والے لوگوں سے رہنمائی حاصل کر سکیں. الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد. آج ہم اپنے بھائی حضرت قاضی صاحب کو رخصت کرنے کے لیے جمع ہیں. قاضی صاحب ماشاءاللہ آپ حضرات علماء سے سن رہے ہیں، ان کی طبیعت اور ان کا مزاج علماء کے ساتھ، ان کی رفاقت اور ان کا دینی ادارہ جو اپنے والد محترم حضرت مولانا قاضی شمس الدین رحمہ اللہ کے نقش قدم پر چلا رہے تھے، آج ہم سے جدا ہو رہے ہیں. ہم اس غم کی گھڑی میں اس خاندان کے ساتھ شریک ہیں اس غم میں. تمام علماء گجرانوالہ، تمام علماء اسلام
اس غم کے اس لمحے میں ہم اس خاندان کے ساتھ اس سوگوار ماحول میں ہم جمع ہیں، اور ہم نے اس اپنے بھائی کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ کریم ان کی بخشش اور مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور ان کے بچوں کو اللہ پاک صبر جمیل عطا فرمائے، خاندان کے تمام افراد کو اللہ پاک صبر جمیل عطا فرمائے، اور ان کو اسی مشن پر جو ان کے والد محترم نے لگایا تھا اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت، صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، علی چھوڑ دو یار، آرام رکھو بھائی صاحب، چھوڑ دو۔ توحید سنت معززین علاقہ، آج ہم اپنے بزرگ حضرت قاضی عطا اللہ صاحب کے نماز جنازہ میں شریک ہیں۔ میں نے ان کی صحت کی حالت کو دیکھا ہے، اور کل یہ جب ہاسپٹل میں گئے تو اس وقت بھی وہاں پر موجود تھا۔ اللہ نے اتنا ہی ان کے لیے وقت مقرر کیا تھا اور وہ ہم سے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے، اور ہمارے بزرگوں نے جو دین کے لیے اس ملک کے اندر خدمات انجام دی ہیں، حضرت قاضی نور محمد صاحب، قاضی صاحب بند کراؤ ہے، پھر بیان شروع کرائے، حضرت قاضی شمس الدین صاحب، ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ہمیں ان کی تعلیمات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، صدق اللہ العظیم۔ اس وقت میں اور آپ حضرت قاضی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی یار اس کو بند شریک کر ہیں۔ دیں، بھائی بیٹھے ہیں، اس کو بند کر حضرت قاضی صاحب مقابر کی نشانی اور یادگار تھے، اور ان کا جامعہ مادر علمی جامعہ صدیقیہ بھی ایک یادگار کی حیثیت رکھتا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی حضرت قاضی صاحب کی مغفرت فرمائے اور ان کی یادگار جامعہ صدیقیہ کو دن دگنی رات چوگنی ترقیاں نصیب فرمائے۔ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ یہ جو مرد کلندر ہمارے سامنے اس وقت میت کی شکل میں ہے، یہ عام انسان نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ولی تھے۔ ایک دفعہ کا بھی اس طرح کا موقع کوئی ساتھی نہیں بتا سکتا کہ اس اللہ کے ولی نے اپنے ہاتھوں کو اپنے رب کے سامنے بلند کیا ہو اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری نہ ہوئے ہوں۔ ایک موقع بھی کوئی ساتھی نہیں کہہ سکتا۔ جس مجمع کے اندر قاضی صاحب رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ اٹھ گئے، اس مجمع کے اندر جتنے بھی لوگ ہوتے تھے وہ اپنے گناہوں کی ندامت کرتے ہوئے وہ رو پڑتے تھے۔ ان کی دعا کے اندر یہ اثر تھا، یہ مستجاب الدعا تھے اللہ کے ہاں میرے نزدیک۔ ایسے ولی کامل تھے کہ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے تو گناہگار رونے لگ جاتے تھے۔ ان کی روتی ہوئی بہتی ہوئی آنکھیں اللہ کے ہاں مغفرت کا سبب بن جاتی تھی۔ میں ایک واقعہ حضرت کا بتاؤں گا کہ یہ کیا خاندان ہے۔ ہمارے پیر و مرشد سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری حافظہ اللہ کے پاس ایک دفعہ ہم تاریخ کے لیے حاضر ہوئے۔ کھبے کی کے اندر مولانا اسماعیل صاحب تھے، ان کی تاریخ تھی، وہ تاریخ تبدیل کرانے کے لیے ہم وہاں گئے۔ قاضی عطا اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ نور اللہ مرکزہ ہمارے اس وفد کے امیر تھے۔ جیسے ہی ہم مولوی صاحب کے پاس پہنچے، جا کر کہا کہ آپ مہربانی کر کے یہ تاریخ تبدیل کر دیں، تو انہوں نے یہ کہا اگر شاہ جی نے ہمارے پروگرام میں آنے سے انکار کیا، ہم احتجاجن ٹرالیوں پر گجرات میں جا کر احتجاج کریں گے۔ تو یہ مرد کلندر جو آج میت کی شکل میں ہے، ایسے آگے بڑھ کے کہتے ہیں مولوی صاحب پتہ ہے میں کون ہاں؟ میرا نام تعاون ہے تے میرے ابے دا نام قاضی شمس الدین ہے۔ بس یہ کہنا تھا تو وہ کہنے لگے اللہ اکبر کہا اور کہنے لگے قاضی شمس الدین دا پتر ساڈے گھر آ گیا، اس طرح لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیا رحمتاں دے فرشتے آ گئے۔ تو اس نے ہمیں گھر میں جگہ دی اور تاریخ کو تبدیل کیا۔ یہ وہ خاندان ہے۔ میں نے ایسے 20 لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے میری سامنے اقرار کیا ہے
حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ کا تذکرہ، حضرت سید ولایت اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ کا تذکرہ، قاضی صاحب کا تذکرہ، قاضی نور محمد صاحب حافظ رحمت اللہ علیہ کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ہمیں مسلمان کیا۔ تو یہ تھی اللہ رب العزت کے ہاں میری خراج عقیدت جو میں نے حضرت کو پیش کی۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ جزاک اللہ۔ بچوں کو نکال دو پیچھے۔ اللہ تمام واحدینوں کو صبر برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کا اس بات کو قاضی طالب اپنی ضرورت آپ انشاءاللہ بات کریں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ قاضی طالب صاحب کو اور جتنی بھی غلط لوگ اپنے سب گناہوں کے لیے عطا فرما دے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سب کو اپنی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے تو میں تمام جو عوامل تشریف لائے ہیں ان کا دل کی عطا گرائیوں سے انتہائی مشکور ہو کر دکھ کی غم کی اس گھڑی میں ہمارے کندھا پہ ہاتھ رکھنے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ اور میں آپ سب سے یہ امید کروں گا، میرے دائیں بائیں بہت نیک اور ملک پاکستان کے جید ترین علماء کرام کھڑے ہوئے ہیں، طرح طرح کے ہر طرح کے شعبہ کے لوگ ہیں اور ہر طرح کے لوگ ہیں۔ میں سب سے یہ توقع کروں گا کہ آج اگر ہم اگر یتیم ہوئے ہیں تو ہمیں انشاءاللہ تعالی حضرت شاہ جی کے ہوتے ہوئے یتیمی کا احساس نہیں ہونا چاہیے۔ ہم آپ سب سے یہ توقع کریں گے کہ جس طرح والد صاحب کے ہوتے ہوئے آپ سب لوگ ہمارے کندھوں پہ ہاتھ رکھتے تھے، ان کی زندگی کے بعد بھی آپ اسی طرح ہمارے شانہ بشانہ ہر دکھ میں ہر سکھ میں چلیں گے۔ اور والد صاحب کی مغفرت کی اور ان کی جو ہے وہ جنت کی ایک بڑی بشارت یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ انتہائی نیک سیرت اور انتہائی جید علماء کرام جو ہے وہ بے شمار تعداد میں بے شمار موجود ہیں۔ اور اتنی بڑی تعداد میں جنازوں کا بڑا ہونا کہا جاتا ہے کہ کسی کی بخشش کی علامت ہے، لیکن اس بخشش کی علامت وہ تب بنتی ہے جب وہاں نیک لوگ موجود ہوں اور وہ مجمع نیک لوگوں کا ہو۔ یہ اہل توحید کا مجمع ہے۔ آپ سب کا مشکور ہوں، اور کسی قسم کا کوئی قرض اور کسی قسم کا جو ہے وہ کوئی لین دین کا معاملہ ہو تو ہم سارے بھائی حاضر ہیں۔ اور میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے اپنے والد صاحب کی طرف سے معافی مانگتا ہوں۔ وہ یقینی طور پہ انسان تھے، خطا کے پتلے ہیں اور بہت نیک سیرت تھے، اور میں یہ امید نہیں کرتا کہ کسی کا دل ان سے دکھا ہو، لیکن اگر کبھی ایسا ہوا تو انہیں معاف کیجیے گا۔ اور جزاکم اللہ خیر۔ ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت، صدق اللہ مولانا العظیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ گرامی قدر سامعین کرام اور معزز علماء کرام، لمبی چوڑی اور تفصیلی گفتگو کا وقت بھی نہیں اور طبیعت اس کی اجازت بھی نہیں دیتی۔ صرف چند ایک باتیں حضرت مولانا قاضی عطا اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ والد مرحوم، ان کی شخصیت کسی کو تعارف کی محتاج نہیں۔ آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ الحمدللہ بتوفیق اللہ تعالی وہ ساری زندگی دین اسلام، اشاعت دین اور مسجد اور مدرسے کے ساتھ منسلک اور وابستہ رہے، اور ساری زندگی وہ اپنی ہمت، اپنی طاقت، اپنی بساط کے مطابق مسجد اور مدرسے کی، اہل محلہ کی وہ خدمت کرتے رہے اور ان کی وہ رہنمائی بھی کرتے رہے۔ تو والد گرامی حضرت مولانا قاضی عطا اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ حضرات سے صرف میں اتنی ہی درخواست اور یہ التماس کروں گا
کہ آپ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ والد رحمہ اللہ کی ان ٹوٹی پھوٹی دینی خدمات کو وہ شرف قبولیت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ والد رحمہ اللہ کی مغفرت فرمائے اور اللہ انہیں جنت الفردوس کا مستحق بنائے۔ گرامی قدر سامعین کرام، قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلق الانسان ضعیفا، کہ اللہ نے انسان کو کمزور پیدا کیا ہے، اور پیارے پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کل بنی آدم خطاء، کہ ساری کی ساری اولاد آدم بنی آدم خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں۔ تو انسان ہونے کے ناطے، کمزور ہونے کے ناطے والد گرامی رحمہ اللہ کی طرف سے اگر آپ میں سے کسی ساتھی کی دل آزاری ہوئی، دل شکنی ہوئی، حوصلہ شکنی ہوئی، یا کسی ساتھی کو کوئی دکھ، کوئی رنج، کوئی غم، کوئی تکلیف پہنچی، تو آپ اللہ کی رضا کے لیے انہیں معاف کر دیں۔ کل ہم بھی اسی جگہ پر ہوں گے، ہمارا جنازہ پڑھانے والا بھی ہمارے بارے میں یہی اعلان کرے گا، تو آج ہم کسی کو معاف کریں گے تو کل ہمیں لوگ معاف کریں گے۔ اور رہا لین دین کا معاملہ، تو آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ یہ حقوق العباد میں سے ہے۔ جب تک جس بندے کا حق دینا ہے حق ادا نہ کر دیا جائے، یا صاحب حق وہ معاف نہ کر دے، تو اللہ بھی معاف نہیں کرتے۔ تو ہم آپ سے ہرگز یہ درخواست نہیں کرتے کہ اگر والد گرامی نے کسی کا کوئی حق دینا تھا تو آپ اس کا مطالبہ نہ کریں اور اسے معاف کر دیں۔ ہم معافی کی درخواست ہرگز نہیں کرتے، بلکہ میں بھی اور میرے چھوٹے بھائی بھی آپ سے یہ التماس کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں کہ اگر کسی کا بھی کسی قسم کا کوئی لین دین کا معاملہ ہو تو وہ ہم سے رجوع کرے۔ ہم ہر وقت ہر قسم کے قرض کو، لین دین کو چکانے کے لیے تیار ہیں۔ اور آخر میں یہی گزارش کروں گا، جیت علماء کرام دور دراز سے تشریف لائے، اسی طرح اور بھی بہت سارے حضرات موجود ہیں۔ میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اس دکھ اور غم کی اس گھڑی میں ہمارے ساتھ برابر کے شریک ہوئے۔ اور آخر میں اپنی جماعت کے اکابر علماء سے یہ التماس کروں گا کہ پہلے والد گرامی رحمہ اللہ اگرچہ 2-3 سال تھے بستر پر تھے، صاحب فراش تھے، چلنے پھرنے سے بالکل بے بس، عاجز اور قاصر تھے، لیکن پھر بھی اسباب کی دنیا میں ایک سہارا تھے۔ اور ایک کوئی کسی قسم کا مسئلہ ہوتا، پریشانی ہوتی، میں والد رحمہ اللہ کے پاس جاتا کہ یہ مسئلہ ہے، یہ پریشانی ہے، تو ان کی ساری زندگی کے تجربات تھے، تو وہ میری رہنمائی کرتے، پریشانی اور تکلیف و مشکل دور ہو جاتی۔ ابھی آپ یقین کریں کہ یہ 16 فروری کو جامعہ کا سالانہ پروگرام آ رہا ہے، تو میں والد صاحب رحمہ اللہ کو جب میں نے اشتہار دکھایا، جو ترتیب دیا تھا، تو والد صاحب دیکھتے ہی فوراً کہنے لگے کہ گزشتہ سال اشتہار میں ایک بات موجود تھی اور اس سال وہ نہیں ہے۔ تو جب میں نے غور کیا تو میں نے کہا والد صاحب رحمہ اللہ نے بالکل صحیح بات کی ہے، تو فوراً وہ اس کی درستگی کروائی گئی۔ تو میں اکابر علماء سے یہ التماس کروں گا کہ اب آپ ہی ہمارے والدین بھی ہیں، ہمارے بڑے بھی ہیں، تو آپ نے ہی ہمارے سروں پر دست شفقت رکھنا ہے، اور ہر مرحلے میں، ہر موقع پر ہم آپ کی رہنمائی کی ضرورت محسوس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ والد رحمہ اللہ کی مغفرت فرمائے۔